الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور ان نادانوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو خود فراموش بنا دیا۔ لیکن یہی نافرمان لوگ ہیں، یکساں نہیں ہو سکتے دوزخی اور جنتی۔ اہل جنت ہی تو کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، جاننے والا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو اور ظاہر کو، وہی بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، سب کا بادشاہ، نہایت مقدس، سلامت رکھنے والا، امان بخشنے والا، نگہبان، عزت والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ سب کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کی مناسب صورت بنانے والا ہے۔ سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں فرمایا گیا کہ منافقین اور یہود ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو مدد کی جھوٹی یقین دہانی کراتے ہیں۔ منافقین یہود کو کہتے تھے کہ اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں جھوٹے ہیں اور شیطان کی طرف فساد پر اکساتے ہیں اور بعد میں بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے لیے دونوں جہانوں میں ذلت اور آخرت میں ان کا انجام جہنم ہے، جو ایسے ظالموں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آج کے فرمان میں ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور ان کو ہدایت کی گئی، ہدایت کی جو کتاب عطا فرمائی گئی اس پر عمل کریں کہ یہ بڑی عظمت والی، عزت والی کتاب ہے۔ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتی تو وہ بھی اس کی عظمت سے ڈر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سب مومنین کو ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اسی پر بھروسہ رکھیں۔ وہ اپنے بندوں کی مدد فرمانے والا ہے، انہیں جنت میں جگہ دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو بھولے وہ اس طرح بے عقل ہو جاتے ہیں اور ایسی ظلمت میں ڈوب جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا ان کی تباہی کا سبب ہے۔ اس راہ پر چلتے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ کی طرف تم کو بلایا جاتا ہے وہ بادشاہ ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ خود پاک ہے اور اپنے بندوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، وہ امن دینے والا ہے، سب پر غالب ہے۔ ایسے مہربان، نگہبان اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جا رہا ہے جس کی بندگی میں داخل ہونے سے انسان دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی بندگی میں صرف وہی آ سکتا ہے جو شیطان اور اس کے پیروکاروں سے بچے، اور وہی بچ سکتا ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات سے مالا مال ہو۔ اسی وجہ سے ہم ہر دم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوالی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔